नाज़रीन मोहतरम सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व बिही नस्तईन व हुवा खैरुन नासिरीन। अम्मा बाद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कुतिबा अलैकुमुस्सियाम कमा कुतिबा अलल लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम। अज़ीज़ान ग्रामी, आज माह रमज़ानुल मुबारक की 8 तारीख़ है और आज मैं 8वें पारे की ख़ुलासे के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। इस पारे में भी 2 हिस्से हैं। पहला हिस्सा सूरह अनआम का बक़िया हिस्सा जिसका बयान हुआ है, और दूसरा सूरह एराफ का इब्तिदाई हिस्सा। पहले हिस्से में सूरह अनआम के बक़िया हिस्से में 4 बातों को बयान किया गया। पैगंबर ख़त्मी मरतबत हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तसल्ली के असबाब और मुशरिकीन की 4 हिमाकतों का बयान, अल्लाह ताला की 2 बड़ी नेमतों का बयान और 10 वसीयतें जो इंसान के लिए काबिल तवज्जो हैं। तसल्ला रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस सूरे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह तसल्ली दी है कि ये लोग ज़िद्दी हैं और मोजज़ात का बेजा मुतालबा करते रहते हैं। अगर मुर्दा भी इनके सामने ज़िंदा हो जाए और बातें करने लगे, फिर भी ये ईमान नहीं लाने वाले हैं। कुरान का मोजज़ा ईमान लाने के लिए काफ़ी है कि वो कुरान के जो इन लोगों को गुज़श्ता ज़माने और आइंदा के हालात को बयान कर रहा है, ये ख़ुद एक मोजज़ा है। दूसरा, मुशरिकीन की 4 हिमाकतों का ज़िक्र हुआ है। पहला, ये लोग चौपायों में अल्लाह ताला का हिस्सा और शुरका का हिस्सा अलग अलग कर देते। शुरका के हिस्से को अल्लाह ताला के हिस्से में नहीं मिलाते, लेकिन अगर अल्लाह ताला का हिस्सा शुरका के हिस्से में मिल जाता तो कोई मसला नहीं था। दूसरा, फ़क्र या आर के खौफ से बेटियों को कत्ल कर देते थे, क्योंकि जब कबीलों में जंगें होती थी और जो कबीला जंग में हार जाता था, शिकस्त पजीर होता था, तो जीतने वाला कबीला उनके घर की बेटियों को उठा कर ले जाता था, इस खौफ से कि हम जंग में हार गए और हमारी बेटियों को वो ले गए। तो इस बात से बचने के लिए वो अपनी बेटियों को ज़िंदा दफना देते थे, ज़िंदा मार देते थे, यानी ज़िंदा दफना देते थे। लेकिन कभी इस बात का तो लोगों में शऊर था कि वो लड़कियों को ज़िंदा दफना दें कि दुश्मन के हाथ ना लगे, लेकिन ये शऊर नहीं था कि वो जंगों को बंद करने की बातें करें कि किस वजह से वो जंगें हो रही हैं, उन वजूहात की मालूमात करें। तीसरा, चौपायों को 3 किस्म कर रखी थी। एक जो उनके पेशवाओं के लिए मखसूस होता था, दूसरा वो कि जिन पर सवार होना ममनू था, और तीसरा वो जिन्हें गैरुल्लाह के नाम से ज़िबा करते थे। चौथा मौजू, चौपाई के बच्चे को औरतों पर हराम समझते थे, और अगर वो बच्चे मुर्दा होते तो औरतों और मर्द दोनों के लिए वो हलाल होता था। तीसरा, अल्लाह ताला की 2 नेमतें बयान हुई हैं। पहली, खेतियों को अल्लाह की नेमत करार दिया है, और दूसरा चौपायों को। 10 वसीयतें बयान हुई हैं। अल्लाह ताला के साथ किसी को शरीक ना किया जाए। दूसरा, माँ बाप के साथ अच्छा सलूक किया जाना चाहिए, वालिदैन के साथ अच्छा सलूक होना चाहिए। तीसरा, औलाद को कत्ल ना किया जाए। और चौथा,
برائیوں سے اجتناب کیا جائے، ناحق قتل نہ کیا جائے، یتیموں کا مال نہ کھایا جائے، ناپ تول کو پورا کیا جائے اور بات کرتے وقت انصاف کو مد نظر رکھا جائے، اللہ تعالیٰ کے وعدے کو پورا کیا جائے اور صراط مستقیم ہی کا اتباع کیا جائے۔ ان کے علاوہ 4 اور اہم نکات کی طرف اشارہ کیا گیا ہے۔ گناہ جیسے ظاہری ہوتے ہیں ویسے ہی باطنی بھی ہوتے ہیں۔ ایمان اور زندگی، کفر یعنی موت۔ یہ آیت حضرت حمزہ کے ایمان لانے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے اور سبیل اللہ کا آشکار مصداق اہل بیت علیہم السلام ہی کو بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ تفرقے میں پڑھنے والوں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ دوسرا حصہ جو کہ سورہ اعراف کا ابتدائی حصہ ہے، اس 8ویں پارے میں بیان ہوا ہے۔ اس میں 5 موضوعات پر گفتگو ہوئی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، 4 ندائیں، جنتی اور جہنمیوں کا مکالمہ، اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل اور 5واں قوموں کے قصے بیان کیے گئے ہیں۔ پہلا، اللہ تعالیٰ کی نعمتیں۔ قرآن کریم تمکین فی الارض، انسانوں کی تخلیق، انسان کو مسجود ملائک بنانا، انہی کے ضمن میں اعمال کو ترازو کا ذکر کیا گیا ہے، اعمال کے ترازو کا ذکر کیا گیا ہے، جیسے روایات نے خود انبیاء اور اہل بیت میں سے اماموں کی شخصیت کو قرار دیا ہے۔ 4 ندائیں، یعنی صرف اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو 4 مرتبہ یا بنی آدم کہہ کر پکارا ہے۔ پہلی 3 نداؤں میں لباس کا ذکر ہے اور اس کے ضمن میں اللہ تعالیٰ نے مشرکین پر رد کر دیا ہے کہ تمہیں ننگے ہو کر طواف کرنے کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہا ہے، جیسا کہ ان کا دعویٰ تھا۔ اور چوتھی ندا میں اللہ تعالیٰ نے اتباع رسول کی ترغیب دلائی ہے۔ جنتیوں اور جہنمیوں کا مکالمہ۔ جنتی کہیں گے کیا تمہیں اللہ تعالیٰ کے وعدوں کا یقین آ گیا؟ جہنمی اقرار کریں گے، جہنمی کھانا پینا مانگیں گے، مگر جنتی ان سے کہیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کافروں پر اپنی نعمتیں حرام کر دی ہیں۔ جب جنت اور جہنمیوں کا جب ایک دوسرے سے سامنا ہوگا اور وہ یہ مکالمہ کریں گے تو اس سے پہلے ایک مؤذن یعنی ندا دینے والا ظالموں پر اللہ کی لعنت کا اعلان کرے گا۔ احادیث میں حضرت علی علیہ السلام کو یہ ندا دینے والی شخصیت بتایا گیا ہے۔ اس کے علاوہ جنت میں جانے والوں کی قیامت میں ایک نشانی یہ ہوگی کہ انہیں اصحاب اعراف آواز دیں گے۔ احادیث نے اصحاب اعراف کا مصداق بھی حضرت علی علیہ السلام کو قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ بلند و والا آسمان، وسیع و عریض زمین کا فرش، رات اور دن کا نظام، چمکتے شمس و قمر اور ستارے، ہوائیں اور بادل، زمین سے نکلنے والی نباتات، یعنی ان کا اللہ تعالیٰ کی جو ہے قدرت کے آثار بیان کیے گئے ہیں۔ اس کے علاوہ 5 قوموں کے قصے بیان ہوئے ہیں۔ قوم نوح کا ذکر ہے، قوم عاد کا ذکر ہے، قوم سمود کا ذکر ہے، قوم لوط اور قوم شعیب کا جو ہے ذکر اس میں بیان کیا گیا ہے، اور یہ تمام ذکر رسول اللہ کو تسلی اور تشفی کے لیے بیان کیے گئے ہیں۔ لہٰذا قرآن مجید انسان کو آخرت سے جوڑنے والا، اس روحانی اور معنوی دنیا سے جوڑنے والا وسیلہ ہے۔ لہٰذا یہ حجت ظاہری بھی ہے، جس طرح سے نبی اور امام حجت ظاہری ہیں،
اسی طرح قرآن بھی حجت ظاہری ہے، اور اس کا مقابلہ دنیا کے کسی علم سے، دنیا کی کسی بات سے نہیں کیا جا سکتا، چونکہ یہ غیب کی خبر دیتا ہے، اور یہ دنیا مادی کو معنوی سے جوڑتا ہے کہ جو چیز انسان کے عقل میں بھی نہیں آ سکتی، ان چیزوں کا بیان قرآن مجید میں کیا گیا ہے۔ لہٰذا قرآن مجید کو اپنا ہم سفر بنائیں، اپنی زندگی کا ساتھی بنائیں، اور اس کے ذریعے، چونکہ قرآن ایک زندہ کتاب ہے، زندہ معجزہ ہے، جب آپ اس کی 51 آیت ہر روز پڑھتے ہیں، تو آپ اگر کسی کاغذ پر اپنی روزمرہ کی پریشانیوں کو لکھ بھی لیں تو انشاءاللہ 51 آیتوں کا کم سے کم ترجمے کے ساتھ مطالعہ کیا جائے تو ان 51 آیتوں میں اللہ کی نشانیوں میں آپ کے سوال کا اور آپ کی مشکل کا حل اور جواب ضرور ملے گا۔ خدایا تمام مومنین کی طاعت اور عبادت کو قبول فرما، اور ہمیں یہ توفیق عنایت فرما کہ ہم تیری حجت آخر کے انتظار میں اپنی تیاریاں کریں، اپنی آمادگی کریں۔ ہم سب کو مزدوران جنت البقیع میں شمار فرما، اور منتقم خون حسین کے جانثاروں میں ہمارا شمار فرما۔ ہم سب کو ان کے اعوان و انصار میں شمار فرما، اور علم کے نایاب گواہر سے آراستہ فرما۔ امام زمانہ کی ظہور میں تاجل فرما، مظلومین عالم کی حفاظت فرما، ظالمین کے شر سے ان کو محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔